الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ جیسے جیسے ٹھنڈی بڑھ رہی ہے تو آرام کی طلب اور ٹھنڈی میں نرم و گرم بستر کی تلاش زیادہ رہے گی، ظاہر ہے، اور بڑی قربانی ہے کہ آدمی یہ سب کچھ چھوڑ کر کے اللہ کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر یہ سب کچھ چھوڑ کر کے تج کر کے آئے درس کے لیے۔ وعلیکم السلام۔ ظاہر ہے کہ یہ ایک طرح سے امتحان ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ ہم اس امتحان میں کتنے کامیاب ہیں۔ اگر کوئی ہماری دنیاوی ضرورت پڑ جاتی ہے جس وقت، تو اس وقت تو سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، تج دیتے ہیں، لیکن کیا اللہ کے لیے بھی ہم یہ کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو ظاہر بات ہے کہ یہ ایک امتحان ہے، اور اس میں جو آگے بڑھ کے آئیں یقیناً وہ مبارکبادی کے مستحق ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے اجر کے مستحق ہیں۔ اس وقت میں جب کہ عام طور پر جو ہے فتنہ پایا جاتا ہو، مشقتیں پائی جاتی ہوں، اس وقت کی عبادت کا ثواب دوسرے اوقات کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ قرآن پاک کی وہ آیت یاد کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ عند اللہ۔ جن لوگوں نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا اور فتح مکہ سے پہلے جہاد میں شریک ہوئے، ان کا ثواب بعد والوں سے زیادہ ہے۔ کیوں؟ جب مکہ فتح ہو گیا تو عرب کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہونے لگے، اسلام کی طاقت بن گئی۔ اب جو ہے لوگوں کو اسلام سے نفع کی امیدیں لگنے لگی، مسلمان ہونے کے بعد مال غنیمت بڑھے گا، عرب پہ حکمرانی رہے گی، ان کی طاقت رہے گی، تو اس وقت ہر طرح کے لوگ آ سکتے ہیں مسلمان ہونے۔ لیکن فتح مکہ سے پہلے کمزوری تھی، پریشانی تھی، تکلیفیں جھیلنا تھا، مصیبتیں اٹھانا تھا، روشن مستقبل نہیں تھا۔ تو اس وقت جس نے کیا اخلاص کے ساتھ کیا، تو اس لیے وہ عبادت جو ہے، جیسے ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے العبادۃ فی الحرج کہجرۃ الی، کہ فتنے کے زمانے میں عبادت کرنا میری طرف ہجرت کے برابر ہے۔ جس وقت ہر طرف رکاوٹیں ہوں، جس وقت ہر طرف پریشانیاں ہوں، جس وقت ہر طرف شہوات اور خواہشات اپنی طرف کھینچ رہے ہوں، اس وقت بندہ ان ساری چیزوں کو تج کر کے اللہ کے لیے، اللہ پر ایمان رکھتا ہوا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے، آپ کی محبت کرتے ہوئے، اور اس دین سے جو ہماری زندگی کا اصل مقصد ہے، اس دین پر چلنے کے لیے اگر وہ اس کو اختیار کرتا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت بڑے خیر کی بات ہے، اور بہت ہی اس میں علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اس کی خصوصی توفیق سے نوازا ہے۔ تو انشاءاللہ اس میں بہت خیر ہے۔ بہرحال ہم وقت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آج کا درس سوال و جواب کا موقع انشاءاللہ بعد میں، سوال و جواب ظاہر بات ہے، بہت سارے ساتھی انتظار میں رہتے ہیں اور یقیناً یہ ہونا چاہیے۔ علم سیکھنے کے لیے سوال کر کے آدمی علم سیکھتا ہے، تو یہ تو اچھی چیز ہے، لیکن انشاءاللہ بعد میں۔ اور مختصر وقت میں زیادہ فائدہ پہنچانے کی خاطر میں ایک بڑی اچھی چیز آپ سب کے لیے لایا ہوں انشاءاللہ۔ شاہ ولی اللہ، بلکہ شاہ اسماعیل دہلوی کا نام آپ سب نے یقیناً سنا ہوگا۔ شاہ اسماعیل، جن کی کتاب تقویۃ الایمان ہے، اور اس سے پہلے بھی یہ بات بتائی گئی ہے کہ تقویۃ الایمان جیسی کتاب توحید میں اب تک میرے علم کے مطابق لکھی نہیں گئی ہے۔ توحید کو سمجھانے کے لیے، شرک کو سمجھانے کے لیے تقویۃ الایمان بے مثال کتاب ہے، اور جو ہے ان کتابوں سے فائدہ اٹھانا کم وقت میں زیادہ سے زیادہ، اس لیے میں اس کے چند صفحات لے کے آیا ہوں، آج اسی کو پڑھتے ہیں، یہ سوچ کر کے کہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ بار بار یہ بات آتی ہے، اور یہ بات اس پر ہم سب کا ایمان ہے کہ کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا کرنے والا ہے۔ کلمہ توحید پر ایمان لانے سے،
کلمہ توحید کا اقرار کرنے سے دل اور زبان سے، اور کلمہ توحید کے اقرار میں شرک کا رد اور شرک کو چھوڑ دینا داخل ہے۔ جو شخص شرک کو چھوڑ دے گا اور توحید کو اپنا لے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت اور مغفرت کا وعدہ فرمایا ہے اور جہنم سے آزادی کا وعدہ کیا ہے۔ آخر وہ شرک کیا ہے؟ وہ بہت اچھے انداز میں شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے سمجھایا ہے تقویۃ الایمان میں، اور 4 تقسیم بتایا ہے کہ ایک شرک ہوتا ہے شرک فی العلم، اور ایک ہوتا ہے شرک فی التصرف، اور ایک ہوتا ہے شرک فی العبادہ، اور ایک ہوتا ہے شرک فی العادہ۔ 4 تقسیم انہوں نے کیا ہے۔ شرک فی العلم یعنی اللہ کے علم میں کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک فی التصرف یعنی اللہ کے اختیارات میں کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک فی العبادہ یعنی اللہ کی عبادات میں کسی کو شریک کیا جائے، اور شرک فی العادہ یعنی روزمرہ کے کاموں میں جو شرکیہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ تو ان 4 قسموں میں جو شرک اپنے یہاں پایا جاتا ہے، شیخ نے اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کیا ہے، تو اس کو پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ ایک ایک چیز کو سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم نے شرک کے نقصانات کو جان لیا تو اب یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی چیزیں اپنی ذات کے لیے مخصوص فرمائی ہیں کہ ان کے ساتھ، اللہ کے ساتھ ان معاملات میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ایسی چیزیں بے شمار ہیں، ہم یہاں چند چیزیں بیان کر کے قرآن پاک اور احادیث سے ثابت کریں گے تاکہ لوگ اسے سمجھ لیں۔ تو پہلے اختصار کے ساتھ، اگر دلائل کو بیان کیا جائے تو ظاہر بات ہے ایک درس میں نہیں ہوگا، لیکن اختصار کے ساتھ وہ چیزیں جو شرک والی ہیں ان کو بیان کرنا ہے۔ تو شرک کی پہلی قسم ہے علم میں شرک۔ پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام چیزوں کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، ہر چیز سے ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ باخبر ہے، چاہے وہ چیز دور ہو چاہے قریب، پوشیدہ ہو ظاہر ہو، آسمانوں میں ہو زمینوں میں ہو، پہاڑوں کی چوٹیوں پر ہو، زمین کی تہ میں ہو، سمندر کی تہ میں ہو۔ یہ صرف کس کی شان ہے؟ اللہ کی شان ہے۔ یہ صرف اللہ کی شان ہے کہ یہ ساری چیزیں اس کے علم میں ہیں، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اٹھتے بیٹھتے غیر اللہ کا نام لے یا دور اور نزدیک سے غیر اللہ کو پکارے کہ وہ اس کی مصیبت رفع کر دے، یا دشمن پہ حملہ کرنا ہے تو اس کا نام پڑھ کر دشمن پہ حملہ کرے، کسی کا نام ختم پڑھے، کسی کے نام کا ورد رکھے، کسی کا تصور اپنے ذہن میں جمائے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ جس وقت وہ اس شخص کا نام لیتا ہے تو وہ شخص یا اس کا جب دل میں تصور کرتا ہے یا اس کی قبر کا دھیان کرتا ہے تو فوراً اس آدمی کو خبر ہو جاتی ہے۔ تو یہ کس میں سے آئے گا؟ شرک میں سے آئے۔ یہ ساری چیزیں کیونکہ وہ علم جو اللہ کے لیے خاص ہے اس میں ہم نے گویا ان لوگوں کو شریک کر لیا کہ ان کا دھیان آئے گا، ان کا تصور آئے گا، ان کی قبر کا دھیان آئے گا، ان کے بارے میں سوچیں گے، ان کا نام لیں گے، ان کا ختم کریں گے، ان کا ورد کریں گے تو فوراً ان کو پتہ چل جائے گا، فوراً ان کو علم ہو جائے گا۔ تو وہ علم جو اللہ کی شان تھی گویا ہم نے ان کے سپرد کر دیا، اس لیے یہ شرک ہو گیا۔ جب کوئی یہ سمجھے کہ میری کوئی بات فلاں سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور مجھ پر جو بھی حالات گزرتے ہیں جیسے بیماری، تندرستی، فراخی، تنگی، موت، حیات، غم، مسرت، خوشی، یہ ساری چیزوں کی اس شخص کو ہر وقت خبر رہتی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کے بارے میں اگر کوئی سمجھے کہ میرے جو بھی حالات ہیں سب کی خبر اس آدمی کو رہتی ہے، جو بات میری زبان سے نکلتی ہے وہ اسے سن لیتا ہے، میرے دل کے خیالات، تصورات، جو وسوسے دل میں آتے ہیں سب سے وہ شخص واقف ہے۔ کوئی بھی سمجھے کہ میرا پیر تو میرے دل کی حالت جانتا ہے، اگر کوئی اس طرح سمجھتا ہے تو یہ کس معاملے میں شرک کر رہا ہے؟ اللہ کے علم میں شرک کر رہا ہے۔ ان تمام چیزوں سے شرک ثابت ہو جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے شرک فی العلم۔ علم میں شرک کہا جاتا ہے۔ اب کوئی چاہے یہ علم اللہ جیسے کہے یا کہے کہ اللہ کا دیا ہوا ہے، کیسا بھی مانے، ایسا علم اگر کوئی اس طرح کا عقیدہ رکھتا ہے تو وہ مشرک ہو جاتا ہے۔
چاہے عطائی مانے چاہے ذاتی مانے. بعض لوگ یہ کہہ کر کے بچنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ذاتی نہیں مانتے عطائی مانتے ہیں, اللہ ہی کا دیا ہوا ہے اس لیے وہ جان جاتے ہیں. تو نہ عطائی ہے نہ ذاتی ہے, کسی طرح سے بھی کسی شخص کو اس طرح کا علم حاصل نہیں ہے, یہ صرف اللہ کے لیے خاص ہے, جیسا کہ قرآن پاک کی بہت ساری آیتیں اس پر دلیل ہیں. تو یہ شرک کی پہلی صورت ہوئی, اور یہ بھی بہت بہت عام ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے پیر کے پاس, اپنے بزرگ کے پاس, اپنے عالم کے پاس, اپنے عبادت گزار کے پاس جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں آپ سے کیا چھپا ہے. ارے وہ انسان ہے تو اسے کیا نہیں چھپا ہے, بہت کچھ چھپا ہوا ہے. وہ تو اللہ ہے جس سے کچھ نہیں چھپا ہے. تو یہ عبارت کہنا, یہ جملہ کسی سے جا کے کہنا کہ آپ سے کیا چھپا ہے, آپ تو سب دیکھتے ہیں, میں کیا سوچتا ہوں وہ بھی آپ جانتے ہیں, نہیں, اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. علیم بذات الصدور اللہ ہے. دوسری چیز ہے تصرف میں شرک. کائنات میں ارادے سے تصرف کرنا, اپنا اختیار چلانا, حکم چلانا, اپنی خواہش سے مارنا اور زندہ کرنا, فراخی اور تنگی کرنا, خوشحالی اور بدحالی پیدا کرنا, تندرستی اور بیماری دینا, فتح و شکست, اقبال و ادبار, مرادیں برلانا, بلائیں ٹالنا, مشکل میں دستگیری کرنا, وقت پڑنے پر مدد کرنا, یہ سب صرف اللہ کی شان ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے. اس کائنات میں صرف اسی کا حکم چلتا ہے, وہی اس کائنات کا مالک ہے, وہی اس کائنات کا بادشاہ ہے, وہی اس کائنات میں اپنے ارادہ و اختیار سے, اپنی مرضی سے اور اپنی خواہش سے جو چاہتا ہے کرتا ہے. کسی دوسرے کی یہ شان نہیں ہے. اگر کوئی شخص اللہ کے بجائے کسی اور میں ایسا تصرف ثابت کرے اور کسی سے مرادیں مانگے, اسی غرض سے اس کے نام کی منت مانے, اس کے نام کی قربانی کرے, مصیبت کے وقت اس کو پکارے, یہ چاہے کہ وہ شخص اس کی بلائیں ٹال دے, تو ایسا شخص شرک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں شرک فی تصرف, کہ اللہ کے اختیار اور کو شریک مان لینا. چاہے اللہ جو ہے یہ تصرف چاہے ذاتی مانے چاہے اللہ کا دیا ہوا, چاہے عطائی کہے چاہے ذاتی کہیں, ہر اعتبار سے شرک ہو جائے گا. یہ بہانہ نہ بنایا جائے کہ ہم ذاتی تو نہیں مانتے, ذاتی تو اللہ ہے لیکن اللہ نے ان کو اختیار اور پاور دیا ہے. نہیں, اللہ نے کسی کو ایسا اختیار اور پاور نہیں دیا. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اپنے بزرگوں کے بارے میں یا پیروں فقیروں کے بارے میں کہ ارے چاہیں تو دنیا الٹ دیں لیکن بس ادب کے مارے چپ ہیں. ادب کے مارے نہیں, وہ چاہیں تو بھی نہیں کر سکتے, ادب کے مارے چپ ہیں. یہ صرف بنائی ہوئی باتیں ہیں. بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کہتے ہیں. تو یہ دوسرا شرک ہوا جس کو کہا جاتا ہے تصرف کا شرک. تیسرا ہے عبادت میں شرک. عبادت میں شرک کا مقصد کیا ہے, مفہوم کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بعض کام اپنی عبادت کے لیے مخصوص فرما دیے ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے, جیسے سجدہ, رکوع, ہاتھ باندھ کے کھڑے ہونا, اللہ کے نام پہ خیرات کرنا, خرچ کرنا, مال نکالنا, صوم رکھنا, روزہ رکھنا, اللہ کے مقدس گھر کی زیارت کے لیے دور دور سے سفر کر کے آنا, اور ایسی ہیئت اور صورت میں آنا کہ لوگ پہچان جائیں کہ یہ لوگ زائرین حرم ہیں, ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اپنے حرم, اپنے مکہ کعبہ کی زیارت کے لیے بتایا کہ جب وہاں جاؤ تو احرام کی حالت میں جاؤ, بے سلا ہوا کپڑا پہن کر کے جاؤ. تو اس طرح جانا یہ عبادت کا ایک طریقہ ہے. اگر کوئی شخص کسی اور جگہ کے لیے یہی صورت اختیار کر لے جو اللہ نے خاص اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو یہ شرک فی العبادہ آئے گا. اس کی مثالیں آتی ہیں. راستے میں اللہ ہی کا نام پکارنا, لبیک اللہم لبیک, خاص طور پر پکارتے ہوئے جانا, نامعقول باتوں سے, شکار سے بچنا, پوری احتیاط سے جا کر اس گھر کا طواف کرنا, اس کی طرف سجدہ کرنا, اس کی طرف قربانی کے جانور لے کے جانا, وہاں منتیں ماننا, کعبہ پر غلاف چڑھانا, کعبہ کی چوکھٹ کے آگے کھڑے ہو کر دعائیں مانگنا, دین و دنیا کی بھلائیاں طلب کرنا, حجر اسود کو چومنا, کعبہ کی دیواروں سے منہ اور چھاتی لگانا, اس کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگنا, اس کی چاروں طرف روشنی کرنا, کعبہ کی خدمت کرنا, جھاڑو دینا, حاجیوں کو پانی پلانا, وضو کے لیے, غسل کے لیے حاجیوں کے لیے پانی مہیا کرنا, آب زمزم کو تبرک سمجھ کے پینا, بدن پہ ڈالنا, سیر ہو کر کے پینا, آپس میں تقسیم کرنا, رشتہ داروں, عزیز و اقارب کے لیے لے جانا, اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب اور احترام کرنا, وہاں شکار نہ کرنا, درخت نہ کاٹنا, گھاس نہ اکھیڑنا, جانور نہ چرانا. یہ سارے کام اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر اپنی عبادت کے طور پر فرض فرمایا ہے, اپنی عبادت کے طور پر متعین کیا ہے. پھر اگر کوئی شخص کسی نبی کو یا ولی کو یا بھوت پریت کو یا جن اور پری کو یا کسی سچی یا جھوٹی قبر کو یا کسی کے تھان کو یا چلے کو یا مکان کو یا نشان کو یا کسی کے تبرک کو یا تابوت کو
سجدہ کرے، وہ ساری چیزیں یاد کیجئے جو اللہ نے اپنے لیے خاص رکھا ہے، سجدہ کرے یا رکوع کرے یا اس کے لیے روزہ رکھے یا ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو یا چڑھاوا چڑھائے یا ان کے نام کا جھنڈا لگائے یا جاتے وقت احترام میں الٹے پاؤں چلے یا قبر کو چومے یا قبروں یا دیگر مقامات کی زیارت کے لیے دور سے سفر کر کے جائے۔ سفر کس کے لیے ہے؟ 3 مسجدوں کے لیے، مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصی، اس کے علاوہ کہیں اور عبادت کی غرض سے سفر کر کے جائے، وہاں جا کر چراغ جلائے، روشنی کا انتظام کرے یا ان کی دیواروں پر غلاف چڑھائے یا قبر پہ چادر چڑھائے یا مورچل جھلے یا شامیانہ تانے یا ان کی چوکھٹ کا بوسہ لے یا ہاتھ باندھ کر دعائیں مانگے یا مرادیں مانگے یا مجاور بن کے خدمت کرے یا اس کے آس پاس کے جنگل کا ادب کرے، غرض اس طرح کا جو بھی کام کرتا ہے یہ عبادت کا شرک کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو اپنی عبادت اور بندگی کی پہچان قرار دیا ہے ان کو اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ لا الہ الا اللہ کرتے ہوئے ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ عبادت صرف تیری کریں گے، تیرے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو عبادت پھر شرک کا مطلب ہوا کہ اللہ کی تعظیم جس طرح کی جاتی ہے اسی طرح سے غیر کی تعظیم کرنا، چاہے یہ عقیدہ ہو کہ ذاتی اعتبار سے یہ آدمی ان تعظیموں کا مستحق ہے، اور چاہے کوئی یہ سمجھتا ہو کہ اس طرح کی تعظیم ان بزرگوں کی جائے گی تو اللہ خوش ہوگا، نہ، اللہ اس سے خوش نہیں ہوگا۔ کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کی تعظیم اگر ہم ان بزرگوں اور اولیاء کی کریں گے تو بلائیں ٹل جائیں گی، یہ ہر صورت میں شرکیہ عقیدہ ہے، یہ توحید کے منافی ہے، توحید کے خلاف ہے۔ تو شرک کی 3 صورت سمجھ میں آ گئی۔ پہلی صورت علم میں شرک، دوسری صورت اختیارات میں تصرف میں شرک، اور تیسری صورت عبادت میں شرک۔ اور افسوس کی بات ہے کہ یہ بہت عام ہے، جبکہ شرک کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ نہیں رکھا کہ آخرت میں فیصلہ ہوگا، اللہ نے اسی دنیا میں فرما دیا کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ اس بات کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کچھ بھی شرک کیا جائے، اور شرک کے علاوہ جو چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ روز مرہ کے کاموں میں شرک کیسے ہو جاتا ہے؟ عادات میں شرک کہاں سے آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ ادب سکھایا ہے کہ وہ دنیاوی کاموں میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ کا بار بار ذکر کریں، ہر چیز میں اللہ کی مدد چاہیں، اس کی تعظیم بجا لائیں تاکہ ایمان بھی سنور جائے اور کاموں میں برکت بھی ہو۔ مصیبت کے وقت اللہ کی نظر مان لینا، مشکل کے وقت اسی کو پکارنا، کام شروع کرتے وقت برکت کے لیے اللہ کا نام لینا، اگر اولاد ہو تو اس نعمت کے شکریے میں اللہ کے نام جانور ذبح کرنا، عقیقہ کرنا، اولاد کا نام عبداللہ، عبد الرحمن، الہی بخش، اللہ دیا، امت اللہ، اللہ دی وغیرہ رکھنا، کھیتی کی پیداوار میں تھوڑا سا غلہ اللہ کے نام سے نکالنا، جس کو کیا کہتے ہیں؟ عشر، نصف عشر، 10واں یا 20واں حصہ، پھلوں میں سے کچھ پھل اللہ کے نام سے نکالنا، جانوروں میں سے کچھ جانور اللہ کے نام مقرر کرنا اور قربان کرنا، اللہ کے نام سے جانور بیت اللہ کو لے جانا، قربانی جیسے حاجی لے کے جاتے تھے اور اب لے کے نہیں جاتے ہیں لیکن وہاں پر قربانیاں کرتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ جانور جو بیت اللہ کے لیے لے جائیں ان جانوروں کا ادب اور احترام، نہ ان پر سوار ہونا، نہ ان پر کوئی سامان لادنا، کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں اللہ کے حکم پہ چلنا، جن چیزوں کا استعمال کا حکم ہے انہیں استعمال کرنا، جن کی ممانعت ہے ان سے رکے رہنا، دنیا میں مہنگائی ہو، سستا ہو، ارزانی ہو، گرانی ہو، صحت ہو، بیماری ہو، فتح ہو، شکست ہو، اقبال ہو، ادبار ہو، رنج ہو، مسرت ہو، جو کچھ پیش آئے سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں سمجھنا کہ اللہ چاہے جب مصیبت دور کر دے، اللہ چاہے جب مصیبت نازل کر دے، اللہ چاہے جب فراخی کر دے، اللہ چاہے جب تنگی کر دے، اللہ چاہے جب بیمار کر دے، اللہ چاہے جب تندرست کر دے۔ یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی شان سمجھنا، اسی کا اختیار سمجھنا، ہر کام کا ارادہ کرتے وقت انشاءاللہ کہنا، یہ کہنا کہ انشاءاللہ ہم یہ کام فلاں وقت کریں گے، اللہ کے اسم گرامی کو، اللہ کے نام کو اس عظمت کے ساتھ لینا کہ اس سے اللہ کی تعظیم نمایاں ہوتی ہو اور اس میں اپنی غلامی کا اظہار ہوتا ہو، جیسے اس طرح کہنا کہ ہمارا مالک اللہ ہے، ہمارا خالق اللہ ہے، ہمارا معبود اللہ ہے، کبھی قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ کے نام کی قسم کھانا، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے تعظیم کے لیے مقرر فرمائے ہیں۔ پھر جو کوئی اس قسم کی تعظیم غیر اللہ کے لیے کرے تو وہیں سے شرک ہو جاتا ہے۔
کیسے؟ مثلاً کام رکا ہو یا بگڑ رہا ہو یا چالو کرنے کے لیے یا سنوارنے کے لیے اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کی نظر مان لے، فلاں کی منت مان لے، فلاں جگہ چراغ جلائیں گے، فلاں جگہ چادر چڑھائیں گے، فلاں جگہ یہ کریں گے، اللہ کے بجائے کسی اور کے لیے اگر نظر مان لے، منت مان لے تو یہ عادات کا شرک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے اولاد کا نام عبداللہ عبد الرحمن رکھنے کے بجائے عبد النبی رکھ لے، امام بخش نام رکھ لے، پیر بخش نام رکھ لے، اللہ سے نسبت کرنے کے بجائے کسی اور کی طرف انہیں منسوب کر دے۔ کھیت اور باغ کی پیداوار میں اللہ کا حصہ رکھنے کے بجائے کسی اور کا حصہ رکھ دے، اتنا پیدا ہوگا تو فلاں درگاہ کے لیے اتنا اور فلاں جگہ کے لیے اتنا، جس طرح سے اللہ کے لیے عشر اور زکوٰۃ نکالا جاتا ہے۔ اسی طرح سے جب پھل آ جائیں تو ان کے نام کا حصہ الگ کر لیا جائے، تب اسے استعمال میں لایا جائے۔ جانوروں میں ان کے نام کے جانور مقرر کر دیے جائیں، جیسے پہلے بہت ہوتا تھا کہ یہ بکرا شیخ سدو کا ہے اور ایک شیخ رفاعی کا بکرا ہے، لوگ اپنے گھروں میں اللہ کے نام قربانی کے جیسے بکرا چھوڑتے ہیں، ویسے جو ہے درگاہوں کے نام سے، بزرگوں کے نام سے یا استھانوں کے نام سے جیسے سانڈ چھوڑتے ہیں، اسی انداز میں بہت سارے کلمہ پڑھنے والے بھی چھوڑا کرتے تھے۔ الحمدللہ بہت ساری شرکیات کا خاتمہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید شرکیات کو ختم کرے۔ تو بہرحال جانوروں میں ان کے جانور کے نام مقرر کرنا، ان کا ادب احترام بجا لانا، پانی یا چارے سے انہیں نہیں ہٹانا، لکڑی یا پتھر سے انہیں نہ مارنا، کھانے پینے پہننے اوڑھنے میں مخصوص رسموں کا خیال کرنا، فلاں آدمی فلاں طرح کا کھانا نہیں کھائے گا، فلاں طرح کا کپڑا فلاں نہیں پہنے گا، بعض جو ہے اس مخصوص رنگ کا کپڑا پہنیں گے، اپنی طرف سے متعین کر لینا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ویسا کچھ متعین نہیں کیا، فلاں زعفرانی پہنیں گے، فلاں کتھئی پہنیں گے، فلاں سبز پہنیں گے، اور اس میں یہ برکت یہ ثواب اپنی طرف سے متعین کر لینا۔ اسی طرح سے بی بی کی سحنک مرد نہیں کھائیں گے، یہ بی بی کی سحنک جانتے ہیں؟ الحمدللہ ختم ہو گیا شاید دنیا سے، ختم ہو گیا تو اس کو نہ زندہ کرنا ہی اچھا ہے۔ بی بی کہتے تھے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بی بی کا نام دیتے تھے اور ان کے نام سے دنیا بھر کی خرافات بنائی جاتی تھی۔ کہتے ہیں کہ جہانگیر کے زمانے میں یہ رسم شروع ہوئی۔ جہانگیر نے جب نور جہاں سے شادی کی اور نور جہاں کا اثر بہت بڑھ گیا تو کچھ عورتوں نے یہ رسم ایجاد کی نور جہاں کو تھوڑا سا کمتر دکھانے کے لیے، اور اس میں یہ رکھا کہ اس بی بی کی سحنک وہی عورت کھائے گی جس کا دوسرا نکاح نہ ہوا ہو۔ نور جہاں کا نکاح دوسرے نمبر پہ ہوا تھا جہانگیر سے، تو ان لوگوں نے چال چل کے اس کو رسوا کرنے کے لیے بی بی کی سحنک وہی عورت کھائے گی جس کا نکاح ثانی نہ ہوا۔ نکاح ثانی میں کیا برائی ہے؟ اگر ایک عورت طلاق ہو جاتی ہے یا اس کے بیوی اور شوہر کی وفات ہو جاتی ہے تو نکاح ثانی جائز ہے، اس میں کوئی عیب نہیں، کوئی برائی نہیں، تو یہ کھانا وہ عورت کیوں نہ کھائے؟ تو اس طرح گویا اپنے آپ کو اللہ کے برابر بنا کر کے ایک نیا حکم شریعت میں پیدا کیا۔ شرک میں کاموں میں یہ بھی آ جائے گا کہ اپنے آپ کو شارع علیہ السلام کے برابر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر کر لیا۔ اسی طرح سے لونڈی نہ کھائے، شوہر والی عورت نہ کھائے، شاہ عبدالحق کا توشہ حقے والے نہ پئیں، اور وغیرہ وغیرہ بہت ساری خرافات تھیں۔ اور دنیا کی بھلائی برائی کو انہی کی طرف منسوب کیا جائے، یعنی جو کچھ ہوتا ہے گرمی سردی بارش یہ وہ کون کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آدمی کہے اللہ کرتا ہے، کہتے ہیں پیر صاحب جو چاہیں گے وہ ہوگا، بزرگ جو چاہیں وہ ہوگا، جو فلاں صاحب چاہیں، جو غوث اعظم چاہیں وہ ہوگا، اعوذ باللہ، جو دستگیر چاہیں وہ ہوگا۔ اگر کوئی اللہ کو چھوڑ کر یہ ساری چیزیں کسی اور کی طرف منسوب کرتا ہے تو یہ بھی کس میں سے آئے گا؟ شرک میں سے آئے گا۔ یا اسی طرح سے یہ کہنا کہ فلاں فلاں ان کی لعنت میں گرفتار ہے، فلاں پاگل ہو گیا ہے، فلاں محتاج ہے تو فلاں کا دھتکارا ہوا ہے، یا اس طرح کہا جائے کہ فلاں نے نوازا، اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف نسبت کر کے کہا جائے کہ فلاں نے نوازا تھا تو سعادت و اقبال اس کے پاؤں چوم رہے ہیں، یا فلاں تارے کی وجہ سے قحط آیا تھا، فلاں تارے کی وجہ سے جو ہے بارش ہوئی، یا اس طرح سے فلاں کام فلاں گھڑی میں کیا گیا، فلاں وقت میں کیا گیا اس لیے بڑا مبارک ہے، تو گویا اللہ کے بجائے اس وقت کی طرف نسبت کر کے آدمی نے اللہ تعالیٰ سے جو چیز ملنا تھا جو خیر اس کو اس وقت کی طرف منسوب کر دیا۔ اسی طرح سے یہ کہنا کہ اگر اللہ اور اللہ کا رسول چاہے، نہیں، اگر اللہ چاہے، اللہ کا رسول چاہے نہیں، کبھی انشاءاللہ آیا ہے، انشاء الرسول کہیں نہیں تعلیم دی گئی، انشاءاللہ اگر اللہ چاہے۔ بہت سارے لوگوں کی عادت بگڑ جاتی ہے، غلط انہیں تعلیم دی گئی اگر اللہ رسول چاہیں۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں
واضح ہیں، اللہ سے الگ ہیں۔ بعض چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں، جو اللہ کے ساتھ ہیں وہاں اللہ کے ساتھ مانا جائے گا، جہاں الگ ہے اللہ کے ساتھ نہیں ہے وہاں اللہ کے ساتھ شریک نہیں کیا جائے گا۔ تو اللہ رسول چاہے، اگر اللہ رسول چاہیں تو میں آؤں گا، اس طرح کہنا شرکیہ امور میں سے ہے، یا اسی طرح کہنا پیر صاحب کی مرضی ہوگی تو یہ بات ہوگی، یا اسی طرح سے گفتگو میں داتا، بے پرواہ کون ہے؟ اللہ ہے، کسی کی پرواہ نہیں اس کو، لیکن اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں اس طرح کہنا کہ یہ تو بھائی بے پرواہ لوگ ہیں، ہے نا، یہ تو بے نیاز لوگ ہیں، اعوذ باللہ، یہ صرف اللہ کی شان ہے۔ خداوند خداگان، یا اسی طرح شاہنشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، یہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا اسی طرح سے غریب نواز، شاہ نواز، یہ سارے جو سارے نام ہیں سب کے سب اسی طرح کے نام ہیں۔ مالک الملک، شاہنشاہ، یا کسی طرح کی جب قسم کی ضرورت پڑ جائے تو کہیں چلو نبی کی قسم کھاؤ، یا چلو علی کی قسم کھاؤ، یا امام کی قسم کھاؤ، یا پیر کی قسم کھاؤ، تو یہ ساری قسمیں کیا ہیں؟ سب شرکیہ امور میں سے آتے ہیں۔ قسم صرف اللہ کی کھائی جائے گی، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک میں سے آتا ہے۔ یا اسی طرح سے ان کی قبروں کی یا اپنی جان کی قسم کھائی جائے، یہ ساری چیزوں سے شرک ہو جاتا ہے، اور ان کو کہا جاتا ہے شرک فی العادہ، یہ عادات کے شرک ہیں، یعنی عام کاموں میں جیسی تعظیم اللہ کی ہونی چاہیے اگر ویسی تعظیم کوئی غیر اللہ کی کرتا ہے تو شرک ہو جاتا ہے۔ تو یہ میں نے اختصار کے تعلق سے چاہا کہ کم وقت میں ساری صورتیں آ جائیں، اور انشاءاللہ تفصیل دھیرے دھیرے ان کی لائیں گے دلیل کے ساتھ میں کہ علم میں شرک کیسے ہوتا ہے، اور قرآن پاک میں کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کو اپنے لیے خاص رکھا ہے۔ علم کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ غیب کی کنجیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کچھ علم حاصل کرنے کی کنجی ہمیں دی ہے، جیسے آنکھ کنجی ہے، آنکھ دیکھو، جب چاہو دیکھو، جب چاہو آنکھ بند کر لو، یہ کنجی ہے۔ کنجی تالا کیا ہوتا ہے؟ جب کنجی آپ کے ہاتھ میں، جب چاہو کھول دو اور جب چاہو بند کر دو۔ آنکھ کو اللہ نے علم حاصل کرنے کی کنجی بنائی، جب چاہو دیکھ لو، جب چاہو بند کر لو، نہیں دیکھنا ہے۔ کان کو اللہ نے کنجی بنائی، جب چاہو تو سن لو، جب چاہو بند کر لو۔ تو ایسے ہی کوئی چیز دوسرے کو بتانے کی کنجی بنائی، زبان کو، جب چاہو بتاؤ، جب چاہو خاموش رہو۔ تو اس طرح کی کنجیاں کچھ اللہ نے ہم کو دی ہیں، اور کچھ کنجیاں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہیں، کسی اور کو نہیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، غیب کی کنجیاں اللہ ہی کے پاس ہیں، اللہ نے وہ کسی اور کو نہیں دی ہیں۔ تو اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غیب کی کنجیاں 5 ہیں۔ تو علم کا بیان، تصرف کا بیان، ان ساری چیزوں کا انشاءاللہ تفصیل سے آگے بیان لیں گے۔ آج میں یہ چاہتا تھا کہ مختصر طور پر ہمارے سامنے شرک کی وہ صورتیں آ جائیں جس میں توحید ہمارے پاس ہونا چاہیے۔ تو مختصر کیا ہوا؟ پہلے نمبر پہ کہاں ہونا چاہیے توحید؟ اللہ کے علم کے معاملے میں، کہ جس طرح اللہ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اس طرح اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ کامل علم، مکمل علم، ازل سے ابد تک، ہمیشہ سے ہمیشہ تک، کان ما یکون، جو ہو چکا، جو ہو رہا ہے، جو آئندہ ہوگا، باریک سے باریک تفصیل سب کچھ اللہ جانتا ہے۔ اللہ کے سوا یہ کسی اور کی شان نہیں ہے۔ اگر اس طرح کی شان کسی اور میں مانا جائے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ ایسے ہی اس کائنات میں جو اللہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، نہ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے، نہ اللہ پہ کوئی رکاوٹ ڈال سکتا ہے، نہ کوئی ترمیم اور تجویز رکھ سکتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہونا چاہیے، نہیں، اللہ جو چاہے گا وہ ہوگا، جب چاہے، جیسے چاہے، جس طرح چاہے، اللہ کے چاہنے ہی سے ہوتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اللہ کے علاوہ اور کسی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے۔ اور اسی طرح سے روزمرہ کے کاموں میں اللہ کی تعظیم کا جو طریقہ سکھایا گیا ہے اس تعظیم میں بھی کمی نہیں ہونی چاہیے، اور اللہ نے جو چیزیں اپنی عبادت اور بندگی کا طریقہ بتایا ہے وہ عبادت اور بندگی کے طریقے اللہ کے لیے خاص ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی توحید کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، شرک کی سمجھ عطا فرمائے کہ ہم شرک سے بچ سکیں، اس سے دور رہ سکیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ اور سوالات سے پہلے ایک بار میں اپنی وہ بات پھر دہرا دوں جو میں نے ابتدا میں کہی تھی کہ اس سردی کے موسم میں جب کہ بہت سارے لوگ نرم گرم بستر کی تلاش میں رہتے ہیں، آپ سب آئے تو یقیناً یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، علم دین سے محبت ہے، کتاب و سنت سے محبت ہے، اور آپ ایسے دور میں جی رہے ہیں میرے بھائیو، اس وقت جس دور میں جی رہے ہیں کہ ہر آنے والا دن پچھلے دن سے
مشکل ہو رہا ہے، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں اور مشکلات بڑھ رہی ہیں اور ایمان والوں کی آزمائشیں بڑھ رہی ہیں، تو ایسے دور میں خود صحیح دین سیکھنا اور اپنے بچوں کو وہ دین سکھانا، جہاں تک دنیا کا معاملہ ہے بڑی بات نہیں ہے۔ 100 سال 50 سال کیسے تیسے گزر جائیں گے، دنیا کوئی چھین لے، جان کوئی چلی جائے، بھوک سے انسان تڑپ کے مر جائے، لیکن اگر ایمان کے بغیر مرا تو پھر ابدی جنت یا ابدی جہنم۔ ایمان کے بغیر مرا تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گیا، ایمان کے ساتھ مرا تو جنت میں جائے گا۔ تو ظاہر بات ہے آخرت کی نعمت بڑی نعمت ہے، تو اس لیے اس وقت آخرت کی فکر سب سے زیادہ ہونی چاہیے، اور جب آخرت کی فکر ہوگی تو اللہ دنیا عطا فرمائے گا۔ اللہ نے دنیا تو بنایا ہی ہے اہل ایمان کے لیے، اہل ایمان کے لیے، آخرت اہل ایمان کے لیے خالص ہے، اس میں کسی کا حصہ نہیں ہے۔ دنیا میں غیروں کا بھی حصہ ہے، لیکن اگر اہل ایمان نہ ہوں، جس دن اس زمین پہ اللہ کا نام لینا ختم ہو جائے گا، اللہ دنیا ختم کر دے گا۔ قیامت آنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جس اس روئے زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، تو قیامت آ جائے گی۔ تو اس کا مطلب اللہ کا نام لینے کی وجہ سے دنیا قائم ہے، لیکن یہ دنیا خالص ایمان والوں کے لیے نہیں ہے، دوسرے بھی اس میں شریک ہیں۔ آخرت تو خالص ایمان والوں کے لیے، تو اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا کی سعادتیں میسر ہوں، آخرت کی سعادتیں میسر ہوں، تو ہمیں ظاہر بات ہے اللہ کے دین کو خود سیکھنا، اپنے جہاں تک ہم سکھا سکتے ہیں ان کو سکھانا، اپنے اہل و عیال تک سکھانا، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے ہم حقدار ہو سکیں۔ جی